اور ہمارے آج کے پروگرام کا تعارف ہماری ٹاپ سٹوری ہوگی کشمیر الیکشن مقابلہ سخت۔ آج میرپور میں ایک جلسہ ہوا جس میں پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف نے بھی خطاب کیا اور آزاد کشمیر کا الیکشن 3 مراحل میں ہوگا۔ 27 جولائی کو میرپور ڈویژن میں انتخابات ہوں گے، 2 اگست کو مظفر آباد ڈویژن میں اور 10 اگست کو پونچھ ڈویژن میں انتخابات ہوں گے۔ یہ الگ الگ کیوں ہیں اس پہ بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کریں گے اختیار ولی خان صاحب جو کوآرڈینیٹر ہیں وزیر اعظم کے، اور ان سے پوچھیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے کافی اختلافات چل رہے ہیں، خاص طور پہ کشمیر الیکشن کے حوالے سے، تو اس کی کیا وجہ ہے۔ اور اس کے بعد ہمیں جوائن کریں گے قمر زمان کائرہ صاحب جو سابق وزیر کشمیر امور ہیں اور رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، تو ان سے ٹاپ سٹوری پہ بات ہوگی۔ اور ہمارا آج کا ہاٹ ایشو ہوگا ایران امریکہ جنگ میں تیزی آ چکی ہے اور ایک دفعہ لگ رہا ہے پھر کہ یہ جنگ بہت پھیل جائے گی۔ خاص طور پہ جو یمن کے حوثی قبائل ہیں انہوں نے سعودی عرب کے جہازوں پہ کل رات بھی حملے کیے، پہلے بھی کیے ہیں، اور پاکستان نے سخت وارننگ جاری کی ہے حوثیوں کو کہ اگر آپ نے یہ حملے بند نہ کیے تو پاکستان سعودی عرب کے دفاع میں میدان میں آنے پر مجبور ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی تیل کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں۔ اس پہ ہمیں جوائن کریں گے اویس سلیم جو ماہر ہیں بین الاقوامی امور، ان سے پوچھیں گے کہ یہ جنگ کیا شیپ لے رہی ہے، اور امریکہ سے وہ آئے ہیں تو امریکہ کے اندر اس جنگ کے بارے میں کیا رائے پائی جاتی ہے۔ اور ہمارا آج کا ایڈیٹوریل ہوگا کہ جین زی نے جو مظاہرے انڈیا میں دلی میں شروع کیے تھے پیپر لیکس کے خلاف، وہ پورے انڈیا میں پھیل گئے ہیں، اور اب ان کے مطالبات کیا ہیں اور وہ کیسے ختم ہوں گے۔ شروع کرتے ہیں ٹاپ سٹوری سے۔ ہمیں جوائن خان صاحب نے بہت شکریہ اختیار صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ تین مراحل میں انتخابات ہو رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ چھوٹا سا تو کشمیر ہے، پورے پاکستان میں ایک دن میں انتخابات ہو جاتے ہیں، صرف کشمیر میں 3 مختلف تاریخیں کیوں دی گئی ہیں انتخابات کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ ابصار عالم صاحب۔ الیکشن کو جب آپ حصوں میں تقسیم کرتے ہیں تو اس کا یہ ہے کہ مطلب آپ کو مینیجبلٹی آسان ہوتی ہے، چیزوں کو دیکھنا آسان ہوتا ہے۔ دوسرا جو وہاں پر اسپیشل جو اس وقت سرکمسٹانسز ہیں، جو امن و امان کی صورتحال ہے، اس کے پیش نظر کہ یہ آپ کہہ لیں کہ اس کے لیے ایک حکمت عملی ہے کہ پرامن طریقے سے جو ہے تو انتخابات وہاں پر ہو جائیں، اور جو لوگ ہیں تو وہ اپنے رائے سے اپنی اسمبلی کے قانون ساز اسمبلی کے ممبران کا انتخاب کر سکیں۔ یہی اس میں ایک بات ہے، اور ماضی میں اس کے پریسیڈنٹس موجود ہیں۔ ایون آپ کو تو زیادہ پتا ہے کہ جب 1997 میں بھی جو الیکشنز ہوئے تھے تو ایک دن الگ ہوئے تھے صوبائی کے، قومی الگ ہوئے تھے پورے پاکستان میں، اور ابھی بھی خیبر پختونخوا میں جو لاسٹ لوکل باڈیز الیکشن ہوئے تھے وہ بھی 3-4 فیزز میں ہوئے تھے۔ اس میں کوئی ایسی قباحت نہیں ہے، صرف چیزوں کو مینج کرنے کے لیے کہ پرامن طریقے سے یہ کام جو ہے اپنے پائے تکمیل تک پہنچے۔ اچھا، میرپور ڈویژن میں انٹرنیٹ سروس بحال کر دی گئی ہے لیکن باقی جگہوں پہ نہیں ابھی کی گئی، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور یہ پیپلز پارٹی جو کریڈٹ اس کا بحالی کا انٹرنیٹ کی وہ بلاول بھٹو صاحب کو دے رہی ہے، اور بلاول بھٹو صاحب نے پاکستان مسلم لیگ نون پہ سخت حملے کیے ہیں، اور ابھی آج جو جلسہ ہوا ہے وہاں پہ میرپور میں، اس میں نواز شریف صاحب نے بلاول بھٹو صاحب کو کہا ہے کہ سیاسی جماعتوں کو آپس میں بہت زیادہ تلخی نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ چل کیا رہا ہے آپ دونوں جماعتوں کے درمیان؟ دس از واٹ، میں رات کو ایک شو میں بیٹھا ہوا تھا، اس میں کائرہ صاحب بھی تھے، تو میں ان کو یہی کہہ رہا تھا کہ بلاول بھٹو صاحب جو ہے انہوں نے پہل کی ہے، بڑی مشکل سے یہ نظریاتی سیاسی جمہوری جماعتیں ہیں جن کا کم از کم اتنا ایک روم بچ گیا ہے جو قومی مسائل پر، قومی ایشوز پر، چاہے وہ ہماری اکانومی سے تعلق رکھتی ہوں، امن و امان سے رکھتی ہوں، دہشت گردی سے رکھتی ہوں، سفارتکاری سے رکھتی ہوں، تو بہت ایزیلی ایک دوسرے کو اپروچ کرتی ہیں اور ایزیلی ایک میز پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر بلاول صاحب اس طرح کا راستہ لیں گے تو میں نہیں چاہوں گا، مجھے وہ بنتے نظر آ رہے ہیں کہ وہ خود مستقبل کے شاید عمران خان بن سکتے ہیں، یا ان کی جو جماعت ہے جو ڈیموکریٹک پارٹی ہے وہ مجھے مستقبل کی تحریک انصاف بنتی بھی نظر آ رہی ہے، جو میں ہرگز نہیں چاہوں گا کہ کبھی ایسا ہو۔ اتنا آپ نے روم کہا اور بلاول اتنا بھٹو نے اسپیس پہل رہنے کی، دینا چاہیے۔ کیسے پہل کی انہوں نے؟ ڈیفینیٹلی، مطلب جو انہوں نے جس طریقے سے، جس انداز سے انہوں نے سپیچز کیے،
وہ وہ الزام لگاتے رہے، انہوں نے وہ گفتگو کی جو ماضی میں کبھی شاید عمران خان صاحب کیا کرتے تھے. اور میں ابھی بھی آپ کو یہ بات بتاؤں کہ اس نہیں، دن مجھے جو ایسا جلسہ، کوئی آپ کو یاد کروائیں، اگر انہوں نے تو آپ کے وزراء کے کچھ بیانات پہ تنقید کی ہے، ایسی باتیں تو جلسوں میں ہوتی رہتی ہیں. پھر بھی ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ جس ملک میں جہاں پر وہ سیاست کرتے ہیں اور جس جمہوریت میں بھٹو خاندان کا خون شامل ہے، ان کے سر شامل ہیں، تو میرے خیال میں ان کو ایسی گفتگو پھر بھی جیسے انہوں نے کی ہے تو وہ بھی ان کو زیب نہیں دیتی. میں کہتا ہوں گفتگو وہی ہے جو نواز شریف نے کی ہے. اس دن 3 دن پہلے جو میاں نواز شریف کا جلسہ ہوا تھا، ایک بندہ باقاعدہ آیا اور کہا کہ وہ کچھ نعرے لگانا چاہتا ہے. تو پوچھا گیا کہ کیسا نعرہ لگانا چاہتے ہیں جی؟ کہ بلاول صاحب کے خلاف انہوں نے کوئی نعرہ یا پیپلز پارٹی کے خلاف نعرہ لگانا تھا. میاں نواز شریف صاحب نے کیٹیگوریکلی اس کو منع کر دیا. کہتے ہیں ہمارا سٹیج اس طرح استعمال نہیں ٹھیک ہونا چاہیے ٹھیک کہ ہے. ہم کسی کے خلاف اچھا، ایسا دوسری نعرہ بات یہ لگائیں کہ کہ ان کی دل نون لیگ آزاری. نون لیگ پنجاب میں ترقی کا کام کو سندھ سے موازنہ کر رہی ہے کشمیر کے الیکشنز کے لیے. یہی اسٹریٹجی آپ نے اپنائی تھی گلگت بلتستان کے الیکشنز میں، لیکن وہاں پہ تو آپ کو کامیابی نہیں ملی. تو کیا ہم توقع کریں کہ یہاں بھی آپ کی یہ اسٹریٹجی کامیاب نہیں ہوگی؟ نہیں، آپ یہ توقع بالکل بھی نہ رکھیں. ہم یہاں کیوں؟ پر آپ کی توقعات پہ کیوں جی پورا بی میں بالکل بھی آپ نہیں نے اتریں گے. موازنہ کیا کام کا یہاں وہاں پر بھی، ہم تو لوگوں نے ووٹ الیکشن نہیں دیا. جیتیں گے. پیپلز پارٹی نے ہم کاؤنٹر نیریٹو یہ دیا کہ صرف وہ میں لاہور میں بتاتا کام ہو رہا ہے اور وہ کہیں میں نہیں ہو رہا، بتاتا اور وہ وہ میں جی بی میں جیت گئے. میرے خیال میں مریم نواز شریف صاحب کی جو ٹیم ہے، انہوں نے قصور کیا، بھاولپور کیا، ملتان کیا. انہوں نے پورے پنجاب کی تصویر سب کی پوری دنیا کے سامنے رکھ دی ہے کہ یہ ہماری 2 سال کی پرفارمنس ہے. اگر پاکستان پیپلز پارٹی اس کو اپنے گزشتہ 15-20 سال کی ترقی کے ساتھ سندھ کے ساتھ ٹیلی کرنا چاہے یا اس کی کمپیریزن کرنا چاہیں تو آگے کر لیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بلاول صاحب کا سندھ، اگر آپ انٹرنیٹ کی بات کرتے ہیں، بڑا ہی اچھا ہوگا کہ اگر کچے کے علاقے کا کوئی بندوبست کر لے تو بہتر ہوگا. اگر کراچی کی سڑک کا اچھا، یہ بندوبست کچے کر کے لے تو علاقے کا بہتر تو ہوگا. جہاں تک میں اب یہ وہ سمجھتا ہوں، باتیں افسار جو رانا ثناءاللہ، دیکھیں صاحب، آپ نے کہا بلاول بھٹو صاحب نے بڑی سخت زبان اگر استعمال کی، ہم لیکن رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا کہ سندھ کا سارا پیسہ دبئی چلا جاتا ہے، چلا گیا، بلکہ انہوں نے تو کافی بڑا. آپ کے خیال میں رانا ثناءاللہ صاحب نے یہ بات جو کی ہے یہ درست ہے؟ ایسا ہوا ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. رانا ثناءاللہ صاحب ہو گئے یا خواجہ آصف صاحب ہو گئے، ہم کارکن لوگ ہیں، ہمیں اتنی لیوریج حاصل ہے. جہاں پر لیول آ جاتا ہے پارٹی کے مرکزی لیڈر کا، بلاول بھٹو ینگ سے ہی، لیکن وہ اپنی جماعت کے سربراہ ہیں. ان کا میاں نواز شریف، آصف علی زرداری صاحب، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، مریم نواز صاحب، ان کا سٹیچر الگ ہے. وہ ایسی گفتگو سے اجتناب کریں تو بہتر ہے. جہاں تک ٹھیک ٹھیک ہے. رانا صاحب ہیں تو وہ رانا ثناء اللہ ہے، وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، ان کے پاس اختیار ہے. نہیں، کچھ بھی تو کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ ہاں، واقعی وہ سندھ ایک کا بات پیسہ میں آپ دبئی کو، گیا ہے؟ یہ انہوں نے بات کی ہے تو میرے خیال میں ان کے پاس ہی کچھ علم ہوگا، میرے پاس نہیں ہے. ایک بات آپ نے پوچھی ابصار عالم صاحب، میں بتانا پسند کروں گا. جی بی الیکشن میں ہماری ایک کوتاہی تھی. ایک تو پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس یہ میکانزم موجود ہے کہ وہ اپنے امیدواروں کو اچھا خاصا پیسہ بھی دیتے ہیں، سپورٹ بھی دیتے ہیں. مسلم لیگ ان میں یہ روایات نہیں ہیں. دوسرا، ہم نے وہاں پر کیمپین اچھا، لیٹ شروع چلیں. کی تھی. بسیں کشمیر تو میں آپ نے دی ہیں میرپور میں ہم آج، نے اپنی مظفر کیمپین آباد میں. ٹائملی سٹارٹ کی ہے. کام تو ہم نے پورے پاکستان میں کیا ہے، صرف میرپور میں تھوڑی کیا. ٹھیک گلگت بلتستان میں ٹھیک ہمارا بنا ہوا ایئرپورٹ ہے، ٹھیک. سڑک ہے، اسپتال ہے، اسکول ہے، یونیورسٹی ہے، ٹھیک، کالج ہے. لیکن سوئی لوگوں نے گیس ہم نے ووٹ بھی پہنچا پھر کے بھی کی ہے. پیپلز تو پارٹی کو دیے ہیں. یہ بات تو ہے کہ کام آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کیا، اچھا، لیکن ووٹ پیپلز پارٹی کو پڑے ہیں. ایک یہ بات میں آپ حقیقت ہے. کو بتا دوں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہاں پہ وہ جیتے ہیں، ہم نے ان کو مبارکباد بھی دی ہے. اور یہاں پر ہم جیتیں گے
اپنے اتحادیوں کو بھرپور شکست دیں گے اور پھر انشاءاللہ حکومت ٹھیک سازی میں ان کو شامل کرنے کے لیے دعوت بھی دیں گے، انشاءاللہ شامل کریں ٹھیک گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ